پارٹی کو ٹانگا پارٹی سے جو ہے وہ ایک ویگن کی پارٹی اور پھر اس کے بعد اس کو ایک جہاز کی پارٹی بنایا گیا. اور وہ پارٹی جو ہے وہ اس کے اندر بھی جب یہ تب بھی بنا تب بھی ہمیشہ یہ غیر جمہوری اور غیر آئینی کام کرنے کے لیے اداروں کو اکساتا رہا. اب وہ مجھے یاد کرانے کی ضرورت تو نہیں ہے, 2014 کا دھرنا تھا, اس کے اندر بھی امپائر کی انگلی ڈھونڈتے پھر رہے تھے موصوف, اور اس کے بعد بھی آر ٹی ایس کا بیٹھنا ہو, وہ دوسروں کی پارٹیاں توڑنی ہو, وہ ٹکٹ جو ہے وہ واپس کرا کے اس کو جو ہے وہ جتوانا ہو, یہ تمام کام کرتے ہوئے اور یہ تمام کام عمران خان کی خاطر ہوتے ہوئے ادارہ بدنام ہوا. اور اب جب ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو غیر سیاسی ہونا ہے اور اپنے آئینی کردار میں رہنا ہے, تو اس کا طریقہ واردات ہے. پہلے گالی دیتا ہے, جب گالی دے کے کام نہیں بنتا پھر یہ پیر پکڑ لیتا ہے, پھر جب پیر پکڑ کے کام نہیں بنتا پھر گالی دینے پہ اتر آتا ہے. یہ سرکل ہے, گالی دو پیر پکڑو, گالی دو پیر پکڑو, اور یہ اس سرکل کے اندر گھومتا ہے. اور اب یہ اس کو اپوائنٹمنٹ کا شوق آیا ہے. او بھائی, پہلے عثمان بزدار کی, محمود خان کی, یہ جو گوگی باجی کی, یہ ساری اپوائنٹمنٹس کر کے تم تھکے نہیں تھے؟ تم نے یہ اس پاکستان کو ان اپوائنٹمنٹس کے ذریعے دیا کیا؟ اور خود تمہاری اپنی اپوائنٹمنٹ کیا تھی؟ خود تمہاری اپوائنٹمنٹ جنہوں نے کی وہ آج پچھتا رہے ہیں. اور حضرت علی علیہ السلام کا قول غلط نہیں ہو سکتا, جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. سو آج شر بھگت رہی ہے. وہ تمام لوگ جو کبھی بڑے معترف تھے عمران خان کو لانے کے لیے, آج انہی کو گالی پڑ رہی ہے, آج آ رہا ہے, اور آج ان کو بار بار ان کو بدنام کرتا ہے, ان کو فورس کرتا ہے, ان کو گالی دیتا ہے کہ میری مدد کو آؤ ورنہ میں گالی دوں گا, ورنہ میں تمہارے پلے کچھ نہیں چھوڑوں گا. تو عزت و ذلت تو خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس عمران خان کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ عزت و ذلت کا مالک نہیں ہے. پاکستان کے تمام ادارے اپنی اپنی آئینی حدود کے اندر کام کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے بہت نیک شگن ہے. پاکستان کو اس کی ضرورت بہت عرصے سے تھی, اور اگر دیر آئے درست ہو گئے ہیں, تو عمران خان کی وجہ سے دوبارہ کوئی غیر آئینی قدم جو ہے وہ نہ کوئی ادارہ اٹھائے گا, اور نہ کسی کو ادارے کو اٹھانے کی ضرورت ہے اس جیسے شخص کے لیے جس نے اپنے دور حکومت میں صرف جو ہے وہ گھڑیاں بیچ کے کھائیں, جس نے زمینیں بیچ کے کھائیں, جس نے فرا گوگی فرنٹ مین رکھی ہوئی تھی, جن کی پنکی پیرنی ہیرے وصول کر رہی تھی. تو یہ تمام کارنامے جس شخص نے سر انجام دیے, اس کے بعد اس کو مزید اس ملک پہ مسلط رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ بار بار جو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, ایک طرف کہتا ہے میں بہت مقبول لیڈر ہوں, میرے سے بڑا مقبول لیڈر پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں آیا. تو بھائی اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا. عوام کی طاقت پہ جو لوگ بلیو کرتے ہیں, جو جمہوری لیڈر ہوتے ہیں, جو آئینی طور پر پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں, وہ عوام کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں. وہ منتیں ترلے نہیں کرتے, وہ جو ہے وہ جا کر چھپ چھپ کے نہ امریکیوں سے اور نہ کسی اور سے میٹنگز نہیں کرتے, وہ عوام کی طاقت پہ پھر یقین رکھتے ہیں. اگر تم اتنے مقبول لیڈر ہو, اگر پاکستان کی قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہے, تو پھر ترلے کس چیز کے کر رہے ہو, دھمکیاں کس چیز کی دے رہے ہو, گالی کس چیز کے لیے دے رہے ہو؟ پھر ان گالیوں کی ضرورت کیا ہے؟ پھر عوام کی طاقت پہ بھروسہ کرو, اور جنرل الیکشن آئے گا تمہیں پتہ چل جائے گا. پھر جنرل الیکشن میں 272 سیٹوں پہ کھڑے ہونا, پھر تمہیں بتائیں گے آٹے اور دال کا بھاؤ کیا ہوتا ہے. اور یہ ایک اور بھی آپ نے شوشہ سنا, کل رات چل رہا تھا کہ جی کوئی بیہائنڈ دا سینز نام کی کوئی ڈاکیومنٹری آ رہی ہے, اور وہ بیہائنڈ دا سینز جو ہے وہ شریف فیملی کے بارے میں ہے, اور وہ نیٹ فلکس پہ پتہ نہیں کہاں کہاں آ رہی ہے, جس کو جو ہے ریفیوز رات کو ہی کر دیا تھا. اور جن چند لوگوں نے, انٹرنیشنل جرنلسٹ نے یا کسی نے اگر وہ کی تھی, انہوں نے ڈیلیٹ کر دی, معذرت کی. ان بے شرموں کا اندازہ لگائیں کہ ان کے پیڈ جو اکاؤنٹس ہیں وہ سب آج بھی ان کے وہ وہاں پر وہ موجود ہے. میں صرف عمران خان صاحب کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں, عمران خان صاحب بیہائنڈ دا سینز کی بات آپ اور آپ کی پارٹی نہ کیا کرے, چونکہ بیہائنڈ دا سینز جو آپ کے کرتوت ہیں نا, جو آپ کا ماضی اور آپ کا حال اتنا گندا اور گھنونا ہے کہ نہ اس پہ بات ہو سکتی ہے, نہ وہ کسی سے کی جا سکتی ہے, نہ کسی کو دکھائی جا سکتی ہے. سو بیہائنڈ سینز کی بات کریں گے تو بیہائنڈ دا سینز آپ کا بہت گندا ہے. سو شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر مت مارے, ورنہ آپ کا ایسا بیہائنڈ دا سینز نکلے گا کہ آپ کو, اور آپ کو پتا ہے, مزے کی بات ہے, آپ کو نہیں پتا آپ کے بیہائنڈ دا سینز کیا ہے, آپ کو پتا ہے, آپ جانتے ہیں. سو مہربانی کریں,
behind the scenes کی بات نہ کیا کریں, اس کے اوپر کے بعد ڈاکیومنٹری اور کتابوں کی بات بھی نہ کیا کریں, کیونکہ جو ڈاکیومنٹری اور جو کتابیں اور ان کے ترجمان کو یہ بیان امریکی صدر کا کہا ہوا بیان واپس لینا پڑا, اسے کہتے ہیں سفارتکاری, اسے کہتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ, اسے کہتے ہیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہونا, اسے کہتے ہیں خوددار قوم ہونا, اسے کہتے ہیں حقیقی آزادی. تم جیسے فراڈ شخص کے منہ سے جو پلے کر رہا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ, پاکستان کی لوگوں کے ساتھ, ان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے اور فراڈ کر رہا ہے ٹوٹل, وہ بتا رہا ہے کہ امریکہ سے آزادی کیسے لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ, کہ ان کو اپنے 24 گھنٹے کے اندر اپنے صدر کے بیان کو واپس لینا پڑا. امریکی صدر کے بیان کو مجھے نہیں لگتا, میں نے اپنی کم از کم میری یادداشت میں نہیں ہے کہ کبھی کوئی بیان واپس لیا گیا ہو. تو یہ پہلا بیان ہے, یہ پہلی حقیقی آزادی ہے, یہ پہلا حقیقی ایبسلیوٹلی ناٹ ایک نواز شریف نے کہا تھا, ایک شہباز شریف کے دور میں ہوا ہے کہ جب ہمارے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں بات کی گئی تو ہم وہ پوری قوم ہے سوائے اس فتنے کے یا اس کے چند پیروکاروں کے کہ جو پاکستان کی قوم کھڑی ہے سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنے ہر اثاثے اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے, اور یہ سپر پاورز کو بھی یہ بات ایکسیپٹ کرنی پڑی. اور آج جو ہے میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے ملک میں ایک ایسی حکومت ہے جو پاکستان کا دفاع کرنا جانتی ہے. میرے ملک کے وہ ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ ان کے ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہوں, ہماری سالمیت ہو, ہماری آزادی ہو, اس کے اوپر کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اور اس کے بعد عمران خان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اور اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جس کو وہ امپورٹڈ حکومت کہتا ہے, اس اصلی حکومت نے اس امپورٹڈ فتنے کو جو ہے فارن فنڈنگ فتنہ جو ہے اس کو اس کی اوقات دکھائی ہے. اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک اپنے حقیقی نمائندوں کے جو ہے وہ ہاتھ میں ہے اور محفوظ ہے اللہ کے فضل سے. اس جیسے فتنے کو جو ہے جیسے ہم نے باقی فتنوں سے ہمیں لڑنا آتا ہے, اس فتنے سے بھی لڑنا آتا ہے. اور اگر اس فتنے نے اپنی تان نہ بدلی, اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, لانگ مارچ نہیں ہوگا, لکھ لیجئے کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر پیچھے دیکھ رہا ہے, مجھے کوئی گارنٹی دے دے تو میں نکل آؤں. گارنٹی اس کو ملے گی نہیں اور یہ لانگ مارچ کر نہیں سکتا, کیونکہ اگر گارنٹی کے بغیر لانگ مارچ کرنے آئے گا تو یہ جانتا ہے کہ حکیم رانا ثناء اللہ اس کا کریں گے کیا, اس کا حال کیا ہوگا. اور یہ پھر اس لیے نہیں ہے کہ ہماری کوئی سیاسی مخالفت ہے, یہ ہمارا ملک ہے, اس کے اوپر ہم ایک کیپٹل کے اوپر ایک فتنے کو چڑھائی کرنے کی اجازت کیوں دیں گے؟ ہمیں نہیں دینی چاہیے. ریاست پاکستان ہے, مذاق نہیں ہے. یہ عمران خان کی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ جب دل چاہے گا یہ آ جائیں گے, توڑ پھوڑ کریں گے, پھر یہ واپس چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اور ہم ہر فتنے سے لڑنا اور ہر فتنے کو اس کی اصل حیثیت اور اوقات دکھانا ہمیں آتا ہے, وہ ہم دکھا دیں گے. مطمئن ہوگا اس طرح کا رزلٹ ہمیں مل جائے گا. تو یقیناً یہ وہ اتنا مقبول نہیں ہوا. ہماری غلطیاں ہیں, ہمارے کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے میں اس کو زیادہ ریلیٹ کر سکتی ہوں اور لوگ سمجھ پائیں گے کہ جس بچے کا پیمپر گندا ہو گیا ہو نا اور پیمپر بدلا نہ جا رہا ہو تو وہ بیچارہ اتنا ہی روتا ہے اور ایسے ہی روتا ہے بلبلا کے جیسے اس وقت عمران خان رو رہا ہے. دیکھیں, ایک تو صوبائی حکومتوں کا جو اثر ہے اس کو نظر انداز مت کیجیے. اور اس تمام باتوں کے باوجود پھر اس بے شرم آدمی نے کیا کہا, وہ بے شرم آدمی پھر الیکشن کمیشن کے اوپر چڑھ دوڑا اور اس نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ ایک سیٹ جو وہ ہار گیا اس کے اوپر دھاندلی ہو گئی, باقی ساری جو سیٹیں ہیں وہ فیئر تھیں. مطلب یہ آدمی پاگل ہو چکا ہے. اور اس کی جو جہاں تک یہ صوبائی نشستوں کا معاملہ ہے, یقیناً اس پر صوبائی حکومتوں کا بہت کردار ہوا کرتا ہے. فیصل نیازی کو جس طرح سے سپورٹ کیا جا رہا ہے, بات کی ہے نا آپ نے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ فیک اکاؤنٹ تھا اور وہ فیک اکاؤنٹ سے وہ پوسٹ کی گئی تھی جس کے اوپر آپ نے سوال پوچھ لیا. یہی پرابلم ہے. سوئمنگ پول, سر میں آ رہی ہوں, سوئمنگ پول بنا ہو یا نہ بنا ہو وہ آپ خبر چلا دیتے ہیں, آپ کے مطابق وہ سوئمنگ پول بنا ہوتا ہے جو نہیں بنا ہوتا. سو آپ کی جو خلا میں آپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایکچولی حقیقت میں نہیں ہوتی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان کی بات ہے, اور وہ تو یہ بھی کہتا ہے اس کو زہر دے کے مارنے لگے ہیں, وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے میری جان کو خطرہ ہے, وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے میری گندی ویڈیوز آ رہی ہیں, وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں بھائی. ان کی ہر بات میں اگر سچائی آپ کو نظر آتی ہے تو آپ کو سلام ہے میرا. لیکن وہ جتنے سچے اور ماشاءاللہ صادق اور امین ہیں وہ پاکستان کی قوم نے 4 سال میں دیکھ لیا بڑے اچھے طرح سے, اور اس کے منہ سے بھی سن لیا ہے کہ وہ کتنا سچا ہے, وہ ہر چیز کو پلے کیسے کرتا ہے, وہ ہر چیز کو جو ہے وہ استعمال کیسے کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے.
تو بائی دا وے اعظم سواتی صاحب کا جس دن انہوں نے یہ الزام لگایا اس سے اگلے دن ان کا میڈیکل ہو چکا ہے اور میڈیکل میں ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. تو پلیز سچ جان کے جیو اور سچی بات کرو. آج جو ہے پرویز ملائک صاحب نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت جو ہے ہماری حکومت گرانے کے لیے نون لیگ سازشیں کر رہی ہے. تو کیوں کر رہے ہیں سازش کیوں کرنی ہے ہم نے؟ وہ عدالتی وزیر اعلیٰ اس کو نہیں پتا وہ کیسے آیا ہوا ہے. اس کو نہیں معلوم کہ عمران خان کا لیٹر جو ہے وہ آسمان سے اترا ہے اور چودھری شجاعت جو ہے وہ اپنی پارٹی کو ڈائریکشن نہیں دے سکتے. سو اس کو پتا ہے. اور وہ ماشاءاللہ وہ جو 100 لوگوں سے وعدے کیے تھے وہ بھی وہ پورے نہیں کر سکے. اور ان کے اپنے اندر جو ہے ان کے وزیر اس کو اپنی فکر کریں. اسلم اقبال ان کی جگہ لے چکا ہے. وہ بیچارے صرف جو ہے وہ سامنے والی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے ہیں دونوں باپ بیٹا. ایکچولی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جو ہے عمران خان وہ بنا چکا ہے. اور ایک قبضہ مافیا جو ہے وہ اس ملک اس صوبے کا ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہے جس کے اپنے گھر کے جوئے خانے چلتے ہیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کا چہرہ ہے. تو پھر اس کے اوپر تو انا للہ کی جا سکتی ہے. سو اچھا ہے پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ایک جواری قبضہ گروپ جو ہے اور ایک جو ڈاکو تھا وہ پنجاب کے وارث اور مالک بنے ہوئے ہیں. لیکن اس وقت بھی اس کو اپنے اس مینڈیٹ کا خیال آ رہا ہے. اس کو یہ خیال آ رہا ہے کہ 25 جولائی کی رات کو 9 سیٹیں ہم زیادہ تھے. ہمارا حق تھا کہ ہم جو ہے وہ یہ حکومت بناتے. لیکن ہمیں بوجوہ ہمیں حکومت نہیں بنانے دی گئی چونکہ وسیم اکرم پلس کو لانا تھا اور پاکستان کو آگے لے کے جانا تھا. تو یہ اس لیے جو ہے یہ ہمارے ساتھ مہربانی ہوئی تھی. جی لاسٹ کوشچن کے اوپر میں کیا کہہ سکتی ہوں. جو بائیڈن کو عمران خان کی شکل بھی شاید یاد نہیں ہوگی. بہت شکریہ.